سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے فرمایا ہم تو شاہی کوئی نہیں نا ان کے مقابلے پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلیٹڈ کلپ فرام ارشاد بھٹی حفظ اللہ پوڈ کاسٹ محرم 1447 انجینئر محمد علی مرزا۔ دیکھیے اس ویڈیو میں جو ہے ارشاد بھٹی نے کچھ سوالات کیے تھے انجینئر محمد علی مرزا سے، اور اس کے جب جواب دیے گئے تھے تو اس میں سوال تو پورا رکھا گیا لیکن جوابات کو جو ہے وہ کٹ کیا گیا ہے۔ تو اسی پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ باتیں جو ہے رکھی ہیں سامنے، اور وہ کیا معاملہ ہے آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ جو بھی ہم ایک دوسرے کو معلومات دیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہے جو بھی جانکاری ایک دوسرے سے جو بانٹتے ہیں یا دیتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، نہ کہ سنی سنائی باتوں میں ہو۔ اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلے، اور جو بھی جانے انجانے میں ہم سب سے غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پانچوں وقتی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے، غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، ان کے سکھ دکھ میں کام آنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے لیے حج عمرہ آسان کرے، اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، رحیم و کریم ہے، اے اللہ ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ آیت مبارکہ اس امت کے ٹاپ کے دو بندوں کے بارے میں نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اور وہ راوی حدیث کہتا ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی، وہ کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین دو بندے برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا، رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی، آپس میں ایک بات کے اوپر جھگڑا ہوا۔ نبی الاسلام کی یہ مبارک عادت تھی جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن اس کے لیے مقرر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یہ شخص زیادہ مناسب ہے، اس سے ہم کمیونیکیٹ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یہ نہیں یہ، اس میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو، اس پہ ان کی آپس میں آوازیں بلند ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی الاسلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، آپ کہتے تھے تھوڑا اونچا بولو۔ اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ سینٹر میں آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اور رائٹ سائڈ پہ جو بقی کی طرف جالیوں کا پورشن ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت۔ یہ کرٹیکل آیات جو ہیں وہ آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں ان کی قبر کے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہو جس آواز میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو، رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو، صرف آواز بلند ہو،
تو ایسے لوگ برباد ہو جائیں گے، خواہ وہ ابو بکر اور عمر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے کے اوپر اپنے بابوں کی تعلیمات کو بلند کریں گے، وہ بدرجہ اولا تباہ و برباد ہو جائیں گے، جو ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کو میرا یہ نعرہ بڑا برا لگتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ تم نے اپنے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ ان میں سے میجورٹی تو وہ ہیں جو خود کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے حقائق تک پہنچ چکے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، مر کے اپنے انجام کو پہنچ چکے، ہم کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوں گی، لیکن تم لوگ تو مجرم ہو نا، کتابیں بھی چھاپ رہے ہو اور وہ نظریات بھی آگے لے کے چل رہے ہو۔ تو ان کو یہ نعرہ بڑا برا لگتا تھا۔ ابھی ارشاد بھٹی صاحب آئے تو انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے اپنے والی ریکارڈنگ میں یہ کٹنگ کر دی، حالانکہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر میرا پورا جواب اپلوڈ کریں گے، ادروائز پھر آپ نے سوال بھی کاٹنا ہے۔ انہوں نے سوال باقی رکھا اور جواب میں سے یہ پورشن نکال دیا، ہم جب انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے تو وہ ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آدھا پورشن ڈالا۔ وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ سوال ڈالیں گے تو جواب پورا ڈالیں گے، ادروائز آپ سوال ختم کر دیں، اگر آپ کا کیمرہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہم تو اٹھا سکتے ہیں۔ وہ میں نے اس میں بات یہ ایڈ کی تھی کہ مجھے بتاؤ، تمہارے عبد القادر جیلانی نے بقول تمہارے اور باقی بزرگوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہو، کبھی احمد بن حنبل کی طرف، کبھی عبداللہ ابن مبارک کی طرف، کہ جی وہ فرمایا کرتے تھے بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو، حالانکہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غوث کتب ابدال ہوتے بھی ہیں، محدثین کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ۔ تو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، یہ کہتے تھے نا، صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی یہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے تھے عقیدہ کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں، یہی کہتے تھے نا۔ تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے، بلکہ جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بھی۔ اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اس کی تکلیف کیوں ہوتی ہے تمہیں؟ اس کا مطلب ہے تم اپنے بابوں کو رسول اللہ سے بڑھ کے سمجھتے ہو، ادروائز تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر تمہیں عبد القادر جیلانی سے تکلیف کیوں نہیں ہوئی، جس نے یہ کہا اور یہ بالکل جھوٹ بولا، اس کی ذاتی اختراع تھی، ہم نے بھی کسی زمانے میں بیان کی، پھر میں نے رجوع کیا کہ نان سینس بات ہے یار، کیسے کوئی ایک مومن جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہوگا؟ جانور اور مومن کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ ہاں کافر ہو وہ ایک الگ بات، کافروں کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ لیکن اہل ایمان ان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب ایک عام مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے تو وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں خادم رضوی صاحب نے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کر دی، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا ہے نا جی، اس کے قدموں کی خاک۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی پہلے ہم شیعہ کے گھوڑے کے اوپر بات کر رہے تھے، اب سنیوں نے بھی پیرلل میں اپنا ایک گھوڑا لانچ کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں کا رائٹ ہے، ہم اپنا موقف رکھتے ہیں، شیعہ کا رائٹ ہے وہ اپنا گھوڑا لانچ کرے، سنیوں کا بھی کام ہے کہ وہ اپنا مقابلے پہ حضرت معاویہ کے نام کے اوپر گھوڑا لانچ کرتے، نکالیں جلوس نکالیں، 22 رجب کو حضرت معاویہ کے گھوڑے کا جلوس نکالیں اور اس کے قدموں کی خاک بھی چاٹیں اور کہیں کہ یہ جو ہے وہ غوث کتب ابدال سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے تو کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کا رائٹ ہے، اس دنیا میں کافر کو بھی رہنے کا حق ہے۔ تو آپ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اپنے اپنے گھوڑے لانچ کریں، ہم صرف آپ کو علمی طریقے سے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ چیز قرآن و سنت میں اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ تو تم نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو اپنے بزرگوں سے افضل کہا، اس وقت کوئی توہین نہیں ہوئی بزرگوں کی، جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے۔ اور میرے شعر سے تمہیں تکلیف ہوئی، تکلیف ان کو اس لیے ہوئی ہے کہ بیسیکلی یہ اپنے بابوں کو رسول سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، بالکل، اس لیے انہوں نے ان کے ناموں کے کلمے نہ صرف پرنٹ کیے، اس کے حق میں مناظرے لڑے۔
اگر آج ہمارے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، پریکٹیکلی آج بھی بابوں کو یہ نبی اسلام سے افضل مانتے ہیں. جی آپ ان کو ذرا قرآن کی آیت پیش کریں، یہ آگے سے شعر پڑھیں گے. آپ انہیں بخاری مسلم سے حدیثیں بتائیں، یہ آگے سے بزرگوں کے اقوال پیش کریں گے. جب ہم اپنے پیغمبر کی بات تم سے کر رہے ہیں تو بابے بیچ میں کیوں لے آئے ہو؟ تم بھی پیغمبر کی کوئی بات لے کے آؤ نا مقابلے پہ. کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات یہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مقابلے پہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، انجانے میں وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے. بالکل ہم اس چیز کے قائل ہیں. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کبھی لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو ہم نے گالیاں نہیں دی. جیزس کرائسٹ کو پوجتے ہیں کرسچنز، ہم ان کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہندو جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم نے کبھی انہیں گالیاں نہیں دی. ظاہر ہی کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو تم نے گالی نہیں دینی، تو ہم نہیں دیتے. اگر تو ہمارے مخاطبین جو مسلمانوں میں ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں خود سے، تو پھر تو ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، پھر یہ آیت کی پلی بالکل نہ لیں، کیونکہ یہ کافروں سے متعلق آیت ہے کہ کافروں کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دینی. تم اپنے بابوں کو کیا جھوٹا خدا سمجھتے ہو اپنا، یا ہمارے نزدیک جھوٹا خدا اور تمہارے نزدیک سچا؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے. میرے اس شعر سے بھی ان کو تکلیف ہوئی، سلوگن سے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے تو دو خدا کر دیے ہیں، ہمارا خدا الگ کر دیا ہے، ہم بھی اسی خدا کو ماننے والے ہیں. ہم نے پھر اس کے جواب میں کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا چور ہے. وہ گندی گالیاں جو ایک بازاری انسان دے سکتا ہے وہ انہوں نے وہابیوں کے خدا کو دی ہیں، فتاوی رضویہ میں اور سبحان الصبوح کتاب کے اندر. تو اعلیٰ حضرت کا دفاع کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، وہ اصل میں وہابیوں کا خدا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہابی جو کوالٹیز خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں نا، ہاں آئے نا داڑ تلے، تم بھی جو کوالٹیز خدا کی طرف منسوب کرتے ہو نا کہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اسرائیل سے روح واپس لے سکتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا یہ نہیں ہے، یہ تمہارا خدا پھر کوئی اور ہی ہے، گویا کہ اور ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گالیاں دے چکے ہیں دوسروں کے خداؤں کو اور مسلمانوں کے. تو یہ آیت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. مسلمانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. ویسے تو ہم نے مسلمانوں کے جھوٹے خدا جو انہوں نے بنائے ہیں بابوں کی شکل میں، ہم نے ان کو کبھی گالی نہیں دی. ہم علمی اختلاف کرتے ہیں. میں تو باقاعدہ نام کے ساتھ مولانا اور صاحب بولتا ہوں، امام بولتا ہوں. میں امام احمد ذا بریلوی صاحب کہتا ہوں، اور کیا رسپیکٹ دوں؟ گالی تو کبھی نہیں دی. تو اگر یہ ان کو خدا سمجھتے ہیں تب بھی میں اس حوالے سے بری ہوں، میں نے کبھی ان کو گالی نہیں دی. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں کے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے آپ کو کافر سمجھ رہے ہیں. دوسرا، دنیا میں جو جنیوا کنونشن کے رائٹس ہیں UN کے تحت، وہ صرف مخالفین کی فوج کے لیے ہیں. پاکستان کی جنگ اگر کسی کنٹری کے ساتھ ہو تو اس کا جو فوجی ہے نا، اسے جنیوا کنونشن کے تحت قیدیوں کے رائٹس ملیں گے. لیکن اگر پاکستان کا اپنا فوجی پاکستان کی فوج کے ساتھ غداری کرے گا تو اسے جنیوا کنونشن والے رائٹس نہیں ملیں گے. ڈیتھ پینلٹی ہوگی، ٹانگا جائے گا اسے. ہونا تو چاہیے آپ کے تحت کہ جی جنیوا کنونشن کے رائٹس اسے ملے، تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ ہے مخالفین کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں نہیں ہے. لہذا جو کافر ہیں ان کو تو رائٹس ملیں گے کہ آپ نے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی. لیکن جب اپنے غدار ہوں تو ان سے یہ رائٹس اٹھ گئے. لیکن ہم پھر بھی گالی نہیں دیتے ان کو. ہم تو صرف ایک سلوگن بلند کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا ایک رجز ان کے لیے کافی ہے. تو اس چیز کو بالکل اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ چیزوں کو مس کوٹ کرتے ہیں.
دوسری طرف ان لوگوں کا اپنے ان بابوں اور بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اس لیے ہم انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں کہ یہ ہے تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن دنیا کا نظام اللہ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس پہ ترا یہ کہ خادم رضوی صاحب سے ایک بلنڈر ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ گستاخوں کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ وہ پنجابی میں ان کا کلپ ہے، کافی وائرل ہوا تھا۔ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی۔ امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں کہا جی بابا جی رک جاؤ، ہاں آجا بابا جی، بابا جی ہاں ہمارا جواب بھی سنو۔ سب سے پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور وفاداری نہیں کی، وہ اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے رہے، یوٹیوب سے ایک ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کروا سکے گستاخانہ۔ لو سامو، امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جان بابیا، انہوں نے گالاں کٹ پہلے، جن کی ڈیوٹی تھی۔ امت تو پہلے ہی مظلوم ہے، یہ ساری طاقتیں ان کے پاس تھی نا۔ اچھا اب جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں سمندر فلاں بابے نے روکا ہوا ہے اور ساری چرس وہاں بکتی ہے، راوی کے پل کے اوپر جو بابا 1965 میں ڈائیو لگا کے بم پکڑتا تھا، 2009 میں بم ٹھوک کے چلے گئے، پکڑ نہیں سکا، 55 لوگ شہید ہو گئے۔ ان باتوں کے جواب میں نا اب اپنے بابوں سے ہی منکر ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جی پریس کلب کے باہر تحفظ اولیاء کے لیے احتجاج ہوگا، اولیاء کے تحفظ کے لیے، یعنی پہلے کہتے تھے ولی ہمیں بچاتے ہیں، اب انہوں نے ولیوں کے درباروں کو بچانا ہے۔ بالکل کام الٹ ہو چکا ہے، سائنس نے سارے دی مٹی پلیت کرتی جائے۔ تو پھر الزامی یہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تمہارے خدا نے کون سی کرین گرنے سے روک لی تھی، کعبے میں کرین گری، اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں بالکل اچھی بات کی، خدا ہمارا ہے اور بابے تمہارے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پہلے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو ہم اس کا جواب تمہیں دیں گے۔ ہمارے رب نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم دنیا کے معاملات میں اس حوالے سے انٹروین کریں گے، آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ دنیا میں ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا، اس سال کو نبی الاسلام کے پیدائش کے سال کی وجہ سے اللہ نے یادگار بنانا تھا، عام الفیل۔ اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبہ شریف کی توہین ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے، حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے۔ یزید کے زمانے میں وہ شہید نہیں ہو سکے، لیکن بعد میں حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، ان کی لاش لٹکائی گئی مکے کے دروازے کے اوپر اور انہیں یہودیوں کے قبرستان میں پھینکا گیا، ایک صحابی کو، عبداللہ ابن زبیر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کوئی انٹروین اللہ نے نہیں کیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہاں بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں دجال سے مکہ مدینے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ بس یہ ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے، آگے پیچھے تو کعبے کی توہین ہو رہی ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ بابے دنیا کے نظام چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مشکلات ٹالتے ہیں۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ مشکلات اگر بابے ٹالتے ہیں، مشکلات بھیجتا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی مشکلات اللہ بھیجتا ہے اور بابے ٹال دیتے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ بابوں کو اوپر مانتے ہیں، بھائی بھیجتا بھی وہ ہے، ٹالتا بھی وہ ہے، ادروائز مانو۔ یہ اکثر محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ جی مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے، حالانکہ مارنے والا بھی اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ جملہ پھر بھی کسی درجے میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ان کا جو جملہ ہے نا کہ بزرگ جو ہیں مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور ٹالنے والے بزرگ ہیں، کوئی نہیں ٹال سکتا۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو تکلیف میں پکڑ لے تو اس تکلیف کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. یہ اللہ کی خاصیت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7. انجینئر صاحب آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن انداز تھوڑا سا نا نرم کریں. ٹھیک ہے سرکار، آپ ذرا انداز نرم کر کے نا یہ باتیں کسی کو سمجھا کے بتائیں. کیوں بنوان لگے ہو انجینئر صاحب؟ نال ہی ٹھک جاندے جے. وڈے وڈے اینکر، وڈے وڈے مولوی، وڈے وڈے سیاستدان تے وڈے وڈے بابے، میں تو ان کو کہتا ہوں یار میں نے تو کیا نا، میرا غلط انداز ہے نا، تم اچھے انداز سے دنیا میں تبدیلی لے کے آ جاؤ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کو اس بات کا گلہ کرے کہ آپ حضرت عمر کو ابو بکر کی طرح نرم کیوں نہیں بنا دیتے، تو نبی علیہ السلام کیا کہیں گے کہ کوئی شخص اپنی نیچر سے باہر نہیں نکل سکتا، ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. حضرت عمر نے تو کافروں کو دیکھا تھا، ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے پڑھائے اور اس کا دفاع کیا اور مناظرے لڑے. آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت مزاج ہوتے جو وہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھے. پھر میں اس ساری سختی کے باوجود حضرت عمر سے نرم ہوں، کیونکہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار نکالتے تھے، میں صرف اپنی زبان کھولتا ہوں، اور وہ بھی علمی دلائل کے ساتھ. حضرت عمر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کے سخت انداز کے اوپر؟ اور بھائی اسی سخت انداز نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے.